بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام کو ایک اور بات بھی سمجھائی۔ ابن حبان کی روایت ہے، حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ کیا کر رہا ہے؟ نماز تو پڑھ رہا ہے، اور نماز پڑھتے پڑھتے رکوع بھی جلدی جلدی کرتا ہے، سجدے بھی جلدی جلدی کرتا ہے۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سنیے، جب ہم اللہ کے گھر آئے ہی گئے تو کس کے پاس آئے؟ اس کو اپنا محبوب ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کبھی دنیاوی محبوب سے بھی کوئی جھٹکے سے مل کے جاتا ہے؟ تو اللہ سے ملتے جلتے رہا کرو، واقفیت بنے گی۔ پھر جب وہ آواز دے گا نا پکا پکا بلانے پہ، آپ کو خوف نہیں آئے گا۔ اس لیے نیک لوگ کہتے ہیں ملتے جلتے رہا کرو، اور دل لگا کے اس سے باتیں کر لو، واقفیت جتنی بڑھے گی جب وہ بلائے گا اتنا ہی خوف نہیں، محبت پیدا ہوگی، جلدی جائیں، ملتے جلتے رہا کرو۔ جلدی جلدی رکوع کرنے والا اور سجدے کرنے والا سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے پوچھتے ہیں کب سے ایسے نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا 40 سال سے۔ کتنے سال سے؟ ابن حبان کی روایت ہے 1665۔ جواب سنیے گا جو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بندے کو جواب دیا، کہا ما صلیت منذ 40 سنہ، 40 سال سے تم نے نماز پڑھی نہیں۔ بھئی پڑھی تو ہے، رکوع جلدی کیے اور سجدے جلدی کیے۔ ساتھ یہ کہا وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ عَلَيْهَا، اگر اسی حالت میں تمہیں موت آ جاتی تو یہ فطرت کی موت نہیں ہونی تھی، یہ غیر فطرتی موت ہونی تھی۔ صحیح الجامع کی روایت ہے ان الرجل لَيُصَلِّي 60 سنہ، ایک بندہ 60 سال نماز پڑھتا ہے۔ کتنے سال؟ اس کی عمر کتنی ہوگی؟ 70 سال ہوگی۔ وَمَا تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ، لیکن قیامت کا دن ہوگا ایک بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اچھا کیا ہوا؟ وضو نہیں کیا اس نے؟ نہیں، وضو تو کیا، کیونکہ وضو نہ کرے تو نماز نہیں ہوتی۔ اچھا اس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی؟ نہیں، سورۃ الفاتحہ بھی پڑھتا ہے۔ بلا شبہ سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں۔ اچھا تو پھر کیا ہوا؟ یہ 60 سال پڑھتا ہے، نماز ایک بھی قبول نہیں، یہ سبب کیا ہے؟ لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع، شاید اس نے رکوع مکمل کیا، سجدہ صحیح نہیں کیا، وہ مکمل نہیں کیا۔ اگر سجدہ مکمل کیا ہے تو رکوع مکمل نہیں کیا، جس کی بنیاد پہ 60 سالہ عبادت ضائع ہو۔ میرے بھائی جب اللہ کے گھر میں آئے گئے ہو تو 2-4 منٹ اگر زیادہ لگ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہی تو میرا پروفٹ ہے، اور میری یہی تو کامیابی ہے کہ میں اپنے محبوب کے پاس زیادہ دیر رکوں، میں لذت محسوس کروں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ ابن حبیرہ کیا نقل کرتے ہیں؟ عبداللہ بن مبارک، آئیے جن کو لذت آتی ہے، مغرب کی نماز پڑھی، سنتے پڑھی ذکر کے بعد، اور سجدے میں چلے۔ راوی کہتے ہیں ہم نے کہا ابھی سر اٹھاتے ہیں، ابھی سر اٹھاتے ہیں، جب تک عشاء کی اذان نہیں ہوئی وہ سجدے میں ہی پڑے۔ یہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے لذت عطا کی تھی اپنی عبادت کی، ان کو لذت اتنی آتی تھی دنیا ما فیہا کو بھول جاتے جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے۔ تو نماز، عبادات، ان کو خشوع اور خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ جب انسان کرتا ہے تو یہ فطرتی سوچ ہے۔ اگر جلد بازی اس میں ہوتی ہے تو یاد رکھنا انسان اس فطرتی سوچ سے دور ہو جاتا ہے۔ اور روایت آپ نے سن لی ہے کہ 40 سال تم نے اللہ کی قسم نماز پڑھی نہیں۔